اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، جان جو اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں رکھی ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب تک انسان زندہ ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ اس لاش کو اور اس جسم کو باہر نکالیں۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کی وجہ کیا بنی، میں وہ وجہ بھی بتاؤں گا، اور جو چیز وجہ بنی ہے وہ چیز بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ کچھ حادثہ پیش آ جائے تو انسان کو کچھ کہنے پر، کچھ سننے پر اور کچھ بولنے پر مجبور کر دیتی۔ تو وہی حادثہ جو میرے آنکھوں کے سامنے پیش آیا، مجھے اس حادثے نے مجبور کیا کہ میں اس حادثے کے تعلق سے اپنی نوجوان نسلوں کو کچھ خاص باتیں بتاتا چلوں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے۔ جب یہ جسم اللہ کی امانت ہے تو جان لینا دینا اسی کا کام ہے۔ ہم اپنی جان کو کسی ایسی جگہ نہیں ڈال سکتے کہ جہاں ہماری جان کو خطرہ ہو، یا وہ جگہ ہمارے لیے جان لیوا ہو اور پھر وہ چیز ہمارے لیے خودکشی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ تو اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جانوں کی حفاظت خاص طور پر کرے۔ دراصل میں ایک جگہ گیا تھا کل، تو وہاں میرے آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر پیش آیا، اس کو دیکھنے کے بعد مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، اور وہ منظر آج بھی اور اب بھی اس وقت ذہن و دماغ میں جب گردش کرتا ہے تو ایک پریشانی سی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، اور اسی پریشانی کی کیفیت نے مجھے اس چیز کی طرف مجبور کیا کہ میں چند ضروری باتیں آپ لوگوں سے، اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان سے میں کہوں کہ دیکھیے، آپ لوگ گھومیں پھریں، ادھر ادھر جائیں، سارے کام کریں، مگر اپنے جانوں کی حفاظت ضرور کریں۔ دراصل کل واقعہ یہ پیش آیا کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایک جگہ گھومنے کے لیے گئے تھے، اور وہ جگہ جو تھا وہ کیا بولتے ہیں، وہ ندی کا ایریا تھا۔ وہ ہمارے علاقے میں گنگا بہتی ہے، وہ ایریا تھا، کافی لوگ گھومنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان ہم سے بھی کم عمر کا، تقریباً اس نے پہلی مرتبہ اس پل سے چھلانگ لگائی اور تیرتا وہ باہر نکل آیا، اور پھر اس کے بعد اس کے دوستوں نے یا کسی نے بھی کچھ کہا ہو یا اکسایا ہو، یہ تو مجھے پتہ نہیں، بہرحال جب میں اس مقام پر پہنچا تو وہ پل کے اوپر چڑھ کر، جو بالکل جہاں پر ہم کھڑے ہونے کے بعد بھی ہمیں ڈر سا محسوس ہوتا، اس پر کھڑے ہو کر اس نے دوبارہ چھلانگ لگائی، اور چھلانگ لگانے کے بعد کافی دیر تک وہ تیرتا رہا، اور تیرنے کے بعد جس جگہ اس نے چھلانگ لگائی تھی وہ دراصل کیا بولتے ہیں، وہ شٹر جہاں سے پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، ڈیم جسے بولتے ہیں، ڈیم کا ایریا تھا۔ کافی دیر تک وہ تیرتا رہا، ٹھیک ٹھاک تیر رہا تھا وہ ہماری نظروں کے سامنے، لیکن اچانک ہی اس نے کہا کہ بھائی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی چیز کھینچ رہی ہے۔ وہ آواز بھی دے رہا تھا، بھائی ہمارے اندر تو طاقت ہے نہیں، نہ ہم سے تیراکی آتی جو ہم اسے بچا سکتے تھے۔ تو اس نے کافی کوشش کری، پھر سامنے ایک چھوٹی سی دیوار تھی، اسے پکڑنے کی کوشش کی، دیوار وہ سپاٹ تھی، وہ پکڑ نہیں پایا۔ اس کے بعد بہتے بہتے پھر شٹر کے پاس گئے جہاں سے دوسری سائڈ سے پانی آ رہا تھا، تو اس شٹر کو پکڑنے کی کوشش کری، مگر وہ شٹر پکڑ نہیں پایا، اور پانی نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا اور سما لیا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اسی طریقے سے یہ واقعات ہم بہت پہلے بھی سنا کرتے تھے کہ فلاں جگہ لوگ گھومنے کے لیے گئے اور ڈوب گئے، ندی میں ڈوب گئے، کنویں میں ڈوب گئے، یا سمندر میں ڈوب گئے۔ تو یہ جو ڈوبنے کے واقعات آتے ہیں، ایک تو چلو کہ سفر کر رہے ہیں، حادثہ پیش آ گیا، اور ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ایسی جگہ جانا جہاں موت کو دعوت دینا ہے۔ تو جو کل والا حادثہ پیش آیا وہ دراصل اس جوان نے خود اپنے آپ
موت کو دعوت دی تھی. تو موت کو دعوت دینا یا موت کی جگہ پر اپنے آپ کو ڈالنا یہ درست نہیں ہے. دیکھیے انسان کے موت کا وقت مقرر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بھئی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب انسان کی موت کا وقت آ جائے گا اسے ٹال نہیں سکتا اور اس وقت جب موت آ جائے گی اسے مرنا ہی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان موت کے کنویں میں کود جائے, موت کے گڑھے میں اپنے آپ کو ڈال دے, نہیں. اور اس پر ایک خاص بات, ہماری نوجوان نسل یہ کام کر تو لیتی ہے آسانی کے ساتھ, کنویں میں کود جاتے ہیں, ندی میں کود جاتے ہیں, تالاب میں کود جاتے ہیں, گہرے کنویں میں وہ تیرنے لگتے ہیں, ساری چیزیں کر لیتے ہیں, لیکن انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اگر میری جان کو کچھ بھی ہو گیا میں تو چلا جاؤں گا, تو چلا جائے گا, مگر تیرے پیچھے جو تیرے پریوار والے ہیں, خاص طور پر تیرے والدین ہیں, جنہوں نے بچپنے سے لے کر جوانی تک تیرے نخروں کو برداشت کیا, تجھے پالا پوسا, جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کے جسم پر اور ان کے دل و دماغ پر کیا گزرے گی اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. نوجوان غلطیاں کر لیتے ہیں مگر انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے جان کو اگر کچھ ہو گیا تو میرے والدین کو, میرے ماں باپ کے دل و دماغ پر کیا گزرے گی. اس لیے کہ کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو. تو اس لیے جانوں کی حفاظت کرنا اولین فریضہ ہے, اور خاص طور پر کسی ایسے علاقے میں اپنے آپ کو لے جانے سے بچانا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے جہاں آپ کی جان کو خطرہ ہو. ہمیشہ وہ کام کریں کہ جس سے آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو. موت ایک اٹل چیز ہے, وہ آ کر ہی رہے گی اور اسے آنی ہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو موت کے کنویں میں ڈھکیل دیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ایسی جگہ پر لے جانے سے بچائیں, اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں انسان کی جان کو خطرہ ہو, وہاں سے تو خاص طور پر بچانا ہی چاہیے. تو اس واقعے کی وجہ سے میرے دلی دماغ پر اتنا اثر ہوا ہے, میں مجبور ہو گیا کہ آخر کیا کیا جائے. تو پھر میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو بتایا جائے, سمجھایا جائے. اسی طریقے سے ایک واقعہ پیش آیا تھا ہمارے محلے میں کہ کچھ نوجوان لڑکے ہائی وے پر کڑاکے کی دسمبر میں, جب 1 جنوری تھی اور کتنی سخت سردی پڑتی ہے, ہائی اسپیڈ کے اندر گاڑی چلا رہے تھے, اور اللہ نے ایسا حادثہ پیش آیا کہ ان میں سے ایک لڑکا بھی دنیا سے چلا گیا اور باقی 2 لڑکے بھی بڑی بری طریقے سے زخمی ہوئے. تو جو ہماری نوجوان نسل کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو میں ایسے نوجوانوں کو یہی کہنا چاہوں گا, بھائی اپنی زندگی کو بیکار اور ضائع مت سمجھو. آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ اسٹنٹ کرنے کے لیے آئے ہو یا کلا بازی دکھانے کے لیے آئے ہو. آپ کی زندگی کا یہ مقصد نہیں. آپ تو جوان ہو, آپ کی جوانی اس ملک کے کام آ سکتی ہے, آپ کے محلوں کے, آپ کے علاقوں کے کام آ سکتی ہے. تو اس لیے آپ اپنی جوانی کی قدر کریں اور اپنی جوانی کو محلے کے غریب لوگوں کی مدد میں لگائیں اور علاقے کے غریب لوگوں کی مدد میں لگائیں. یا اسی طریقے سے اگر آپ کی جوانی کی ضرورت ملک کو پڑ رہی ہے تو ایسی جگہ پر لگائیں. بہرحال ہم سب اپنے جانوں کی حفاظت کریں اور صحت کی حفاظت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.